صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کا اثر دیکھا، خوشی کے اثرات دیکھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا چہرہ مبارک، چہرہ انور بڑا ہی پر نور اور مسرت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے، آج کیا بات ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج میرے امتی کو مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں عطا فرمائی اور اعلان فرمایا کہ میں اللہ خود اس بندے کی 10 نیکیاں لکھوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور فرمایا 10 گناہ اس بندے کے مٹا دیے گئے، 10 درجے بلند کیے ہیں، 10 رحمتیں عطا فرمائی۔ تو آج کا برکتوں والا دن درود و سلام کا دن ہے، تکبیروں کا دن ہے، اللہ کی بڑائی کے دن ہے، حضور پر نعت خوانی پڑھنے کا دن ہے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا دن ہے۔ ویسے تو سارے دن اللہ کے دن ہیں اور سارے دن ہی اللہ اور رسول کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن بالخصوص کچھ دن، کچھ راتیں رب نے خاص بنائی ہیں جن دنوں میں بڑھ چڑھ کے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کی توصیف بیان کرنی چاہیے، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، عید الفطر، عید کا معنی ہے عود کر آنے والی، پلٹ کے آنے والی، بار بار آ جانے والی، ہر سال آنے والی۔ اہل لغت نے کہا کہ اس عید کا لغوی معنی ہے ایسی خوشی جو بار بار آ جاتی ہے۔ بھئی غم بھی تو انسان کو ملتے ہیں، بڑے بڑے غموں سے انسان گزرتا ہے، لیکن اس کا کہیں نام نہیں دیا گیا قرآن و حدیث میں۔ عید واحد لفظ ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے، یہ ایسی خوشی ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورہ مائدہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگی مجھ سے، اے اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، آسمان سے دسترخوان نازل فرما، ہم اس دسترخوان پر بیٹھ کے کھائیں اور پئیں۔ پھر کیا ہوگا؟ عید لاولنا وآخرنا، اس دسترخوان کے کھانے کی خوشی میں اور اس کے نازل ہونے کی خوشی میں اللہ کے اس نیک پیغمبر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی امت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اگر یہ دسترخوان ہم پر نازل ہو جائے ہمارے اگلوں کی بھی عید بن جائے گی، ہمارے پچھلوں کی بھی عید بن جائے گی، ہمارے اگلوں کی بھی عید ہو جائے گی، ہمارے پچھلوں کی بھی عید ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں انعام کے طور پہ عطا فرمایا، بالخصوص روزے داروں کے لیے۔ آگے چل کے عرض کریں گے۔ آج چند باتیں فضائل صدقات میں نے پیش کریں، کیونکہ آج صدقات کا دن ہے۔ فطرانہ ایک صدقہ ہے اور یہ صدقہ ایسا صدقہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان موجود ہے اور رب کا قرآن بھی موجود ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 195 میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب تک کسی مضمون کو آواز سے اور توجہ سے نہ سنا جائے نا، وہ مضمون سمجھ میں نہیں آتا، اور جو مہمان حضرات آتے جا رہے ہیں عید پڑھنے والے نمازی، ان سے میں پہلے ہی گزارش کروں کہ پہلی صفوں میں پہلے بیٹھتے جائیں، کیونکہ جو بندہ عید والے دن
جب جمعے والے دن پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں پھر اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ہے، دوسری میں آ کے بیٹھے تو اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تیسری میں آ کے بیٹھے تو اسے بکرا یا بکری ذبح کرنے کا ثواب اللہ حاضر کیا، یہ ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آج کا دن ثواب کمانے کا دن ہے، جو آتے جائے تو صفحے پہلے اندر کی درست کرتے جائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب ان لوگوں سے کہہ دیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہلاکت میں نہ ڈالیں، اس سے مراد کیا ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو ہر سال صدقہ کرتے تھے، صدقہ فطر بھی ادا کرتے تھے، فطرانہ یعنی ادا کرتے تھے، اور انہوں نے سال بھر کچھ صحابہ ایسے تھے جو پورا سال صدقہ کرتے رہتے تھے، غرباء میں غریب صحابہ کو، غریب بندوں کو صدقہ کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے، یہ ہم مفت میں کسی کی مدد کر دیتے ہیں، شیطان نے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، اور ایک سال ایسا ہے کہ انہوں نے اس سال صدقہ نہ دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، محبوب ان سے کہہ دیں اگر یہ صدقہ روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں سے برکت اٹھا لے گا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، فرمایا کہ یہ ہلاکت میں پڑ رہے ہیں، ان کو روک لیں، یعنی کہ یہ نقصان کر رہے اپنا۔ تو اللہ کے قرآن کی حکم کے بعد صحابہ نے پھر صدقہ دینا شروع کیا۔ پھر یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ اب کوئی ظاہر دے رہا ہے، کوئی باطن دے رہا ہے، کوئی خفیہ دے رہا ہے، کوئی سامنے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو فرمایا کہ محبوب ان سے یہ کہہ دیں یہ صدقہ مجھے نہیں دے رہے، اس میں میری رضا شامل ضرور ہے، لیکن یہ مال مجھے نہیں مل رہا، یہ میں دوبارہ ان کو عطا کروں گا، دگنا کر کے عطا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے، یہ ہم نے جو مہینہ گزارا یہ قرآن کا مہینہ تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے قرض حسنہ اللہ کو دیتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے صدقے کو صدقہ کر کے یہاں پہ نہیں بلایا، فرمایا مومنو کہ تم صدقہ نہیں دے رہے، یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ جب کسی کو قرض دیا جاتا ہے تو یہ امید ہوتی ہے کہ اب ہمیں واپس ملے گا، تو جب اللہ کو قرض دیا جائے تو اللہ واپس کیوں نہ کرے؟ وہ تو رب ہے نا، وہ تو دگنا تیگنا کر کے کہتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا، فرمایا اے بندے تو تھوڑا دے، میں تجھے تیری سوچ سے بڑھ کے عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، دینا تیرا کام ہے، میرے راستے میں خرچ کرنا تیرا کام ہے، بندے عطا کرنا تیرا کام ہے۔ بس یہ صدقہ کیوں تیری جیب سے نکلوا رہا ہوں، یہ فطرانہ کیوں نکلوا رہا ہوں، عید الفطر کی خوشی میں یہ فطرانہ کیوں دے رہا ہے؟ اس سے دو فائدے تجھے پتا ملیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تیرے روزے کی حالت میں کوئی زبان سے لغو بات، بری بات، جھوٹ، غیبت نکل گئی، اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری اس بات کو اس صدقہ فطر کی وجہ سے معاف کر دوں گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا، یہ قرض حسنہ اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گا، جب تجھ پر مشکل وقت آئے گا، پریشانی آئے گی، تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا ہو جائے گا، میں اس وقت ہاتھ پھیلانے سے پہلے تجھے عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے نیکیاں عطا کر ہے۔ اس موضوع پہ میں ساری رات مطالعہ کرتا رہا قرآن و حدیث کا، رات کے 2:30 بج گئے، 11 بجے میں نے مطالعہ شروع کیا، 2:30 بجے میں تھک گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو تو نہیں کر سکوں گا، لیکن سرکار کے چند فرمان اور اللہ کی چند قرآن کی آیتیں پڑھ کے عید کے خطبے کو میں تیار کروں گا اور لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں گا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے
तेरे दिल में मेरी बात, मेरा काम भी बन जाए मुस्तफा के सदके, सुभान अल्लाह, मेरा काम भी बन जाए मुस्तफा के सदके। बेलोस होकर ये बात कह रहा हूँ कि ईद पढ़ने आए तो सदका करके आए, अगर रह गए तो ईद पढ़ के सदका करना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब इन लोगों से कह दो कि मेरे रास्ते में खर्च करेंगे तो कितना सवाब दूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस, हदीसें सुना रहा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी, जब कुरान सुनाया जाए हदीस पढ़ी जाए सुभान अल्लाह सिर्फ आपने कहना है, मुझे इतना पता चल जाएगा कि बाकी आपको मेरी बात समझ आ रही है। बुखारी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सुबह ना हो, सवेरा ना हो, और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये दो फरिश्ते आसमान से नाज़िल ना हो। हदीस पाक समझनी है, तवज्जो रखनी है, किसी किस्म की आवाज में तवज्जो नहीं देनी, बस मोबाइल फोन अपने आप कर लें, जितनी देर मस्जिद में बैठे आधा पौना घंटा, ये आपकी मेहरबानी होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन सुबह ना हो, सवेरा ना हो, यानी सूरज ना निकले, हर रोज सूरज निकलता है। फरमाया कोई दिन कायनात में रब ने ऐसा बनाया ही नहीं जिस दिन ये दो फरिश्ते आसमान से नाज़िल ना हो। शाबाश ने अर्ज की, या अल्लाह, कौन से दो फरिश्ते, कौन से दो फरिश्ते? मेरे आका ने फरमाया, एक वो फरिश्ता जो सदका करने वाले के लिए दुआए सवाब करता है, दुआए अजर सवाब करता है, और कहता है या बारी ताला, ये वो बंदा है जो रोजाना घर से निकलने से पहले, रोजी कमाने से पहले, घर में आने से पहले, घर में रहते हुए हर हाल में तेरी रजा के लिए सदका करता है। मैं फरिश्ता तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह तू इसे दुगना अजर अता फरमा। दूसरा फरिश्ता क्या करता है? हदीस बुखारी शरीफ की है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा फरिश्ता देखता है जो बंदा जानबूझ के पैसे होते हुए, माल होते हुए सदका नहीं करता। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह पाक इस कंजूस की रोजी में बेबरकती डाल दे, इस कंजूस की रोजी तंग कर दे। वो बद्दुआई कलिमात कहता है। तो अब आपने और मैंने ये सोचना है कि हम दुआ फरिश्ते की लेंगे या बद्दुआ लेंगे। हम अगर दुआ लेंगे तो हमें चाहिए कि हम सदका फितर अदा करें, फितराना अदा करें। आप बुखारी शरीफ की दूसरी रिवायत हदीस पाक, हजरत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स बरोज़े क़यामत अपने सदके के साए में होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया जो उसने सदका दिया ना, क़यामत वाले दिन ये सदका उसके लिए रहमत का साया बन जाएगा। वो फितराने देने वालों, वो ईद की नमाज पढ़ने वालों, कितने अजर और सवाब रखते हैं सदका देने के। अब मुस्नद अहमद में ये हदीस पाक मौजूद है। चौथी हदीस में आपको सुना रहा हूँ। हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सहाबी हैं, आप फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन का दिया हुआ सदका क़यामत के दिन उसके लिए सायादार दरख्त बन जाएगा। मोमिन का दिया हुआ सदका उसके लिए क़यामत वाले दिन सायादार दरख्त बन जाएगा। अब इसी हदीस की किताब में मुस्नद अहमद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह सवेरे सदका दिया करो। क्या अल्फाज हैं? सुबह सवेरे सदका दिया करो। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं, या रसूलल्लाह सुबह सवेरे उठ के जब सदका देंगे तो क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा? तो हजूर ने फरमाया कि सदका दोगे आने वाली बलाएं टल जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी, परेशानियां टल जाएंगी। सदका बलाओं को टाल देता है, इसलिए सुबह उठ के सवेरे सवेरे पहला काम सदका किया। अब यहाँ पर एक रिवायत मैंने पढ़ी है, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से ये रिवायत मरवी है। फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास पैसे ना हो वो क्या करे? जिसके पास सदका देने के लिए माल ना हो वो क्या करे? मालदार तो सदका करेगा, आपके फरमान सुन के, आपका कुरान सुन के ईमान ला के सदका करेगा।
جس کے پاس ایمان والے کے پاس پیسے نہیں اور اس کے دل میں حسرت ہے، یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ کتاب کا نام ہے فضائل ذکر، اور مولوی زکریا قادری انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے فضائل صدقات باب میں۔ فرمایا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے اللہ اسے صدقے کا ثواب دے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا عائشہ جو بندہ کسی بندے سے کسی مومن سے اخلاق سے بات کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اخلاق سے بات کرنے پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو جب بھی کسی سے بات کرو ماتھے پر بل چڑھا کے نہیں، ٹیبلی چڑھا کے نہیں، تو کہنے پنجابی جس بچے سے وٹ پا کے نہ گل کریں، جب بات کرو تو حسن سلوک سے بات کرو، محبت سے بات کرو، چاہت سے بات کرو، غصہ آیا بھی ہو تو پی جاؤ، اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے تو تجھے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نصرت المجالس میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے ایک دفعہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کس صحابی کا نام لے رہا ہوں، اگر اس کی تعلیم بیان کروں وقت چلا جائے گا۔ یہ وہ صحابی ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ میری سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ سے ہیں۔ ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں بلیوں کا باپ، آپ کو بلیوں سے بڑا پیار تھا۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، آج تک کسی بندے کو یہ نہیں پتا، بہت کم علماء بیان کرتے ہیں آپ کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ میرے آقا نے پیار سے کہہ دیا ابو ہریرہ، قیامت تک لوگ ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں، قیامت تک۔ ابو ہریرہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہتا ہے ابو ہریرہ میرا ایک بیٹا ہے جو سمندری سفر پر گیا ہوا ہے، سمندری راستے پر یعنی کشتی میں بیٹھ کر سفر کر رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سمندر کا طوفان نہ آ جائے اور وہ غرق نہ ہو جائے، کیونکہ جس سمندر کے راستے وہ گیا ہے وہ سمندر میں بھنور آتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس طوفان کو روک لے گا تو صدقہ کر دے، اپنے مال میں سے اس کی طرف سے معلوم ہوا کسی کی طرف سے بھی صدقہ کیا جائے تو وہ بھی ہو جاتا ہے، چاہے زندہ ہو چاہے فوت ہو گیا ہو۔ فرمایا کہ اپنے زندہ بچے کی طرف سے صدقہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میرے کہنے کے مطابق دوڑ لگا دی، فوری طور پہ جا کے صدقہ کر دیا، اور وہ بچہ وہ نوجوان جس کشتی میں بیٹھ کے سواری کر رہا تھا، جس جہاز میں بحری جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ اس جہاز میں طوفان آ گیا اور سمندری طوفان میں وہ جہاز گر گیا، جتنی دیر میں صدقہ کیا اتنی دیر میں طوفان بھی تھم گیا، طوفان رک گیا۔ کسی کہنے والے نے آواز دی کہ تم سواریوں میں سے ایک سواری ایسی بیٹھی ہے جس کی طرف سے یقیناً صدقہ کیا گیا ہے۔ یقیناً جب وہ بچہ وہ نوجوان واپس آیا تو باپ نے خیر خیریت پوچھی تو اس نے سارا واقعہ سنایا، واقعی میں سمندر میں جب سفر کر رہا تھا فلاں دن فلاں وقت مجھے میری کشتی جو ہے سواری جو ہے نا بحر میں آ گئی تھی، لیکن میری کسی نے آواز دی نے کہا کہ کسی نے تمہاری طرف سے صدقہ کیا ہے، اللہ نے مصیبت ڈال دی ہے۔ ابا نے جواب دیا، باپ نے کہا ہاں بیٹا ابو ہریرہ کے قول کے مطابق میں نے تیری طرف سے صدقہ کرا۔ تو صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب عذاب دینا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اگر اللہ کے عذاب کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ صدقہ روک سکتی ہے۔ یہ پیارے آقا کا فرمان ہے، کسی ملا کی کہانی نہیں۔ فرمایا صدقہ فطر ادا کرو، اور یہ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے زکوٰۃ، اس بندے پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر 2.25 سے گندم یا آٹا، اس کی قیمت، اب میں اس کی قیمت تعین کر کے نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں قیمتوں کا بے شمار ایک شیڈول چل رہا ہے کہ کوئی 320 بتا رہا ہے، کوئی 340، کوئی 50، لیکن اصل جو ہے نا بندے کو چاہیے کہ جب صدقہ دینے کی باری ہے نا زیادہ سے زیادہ کم نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ صدقہ دیتا ہے وہ مجھے قرض دے رہا ہے، میں اس کو واپس لوٹاؤں گا۔
بھائی جب ہم ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں تو واپس دینے کی امید ہوتی ہے نا کہ اب اس بندے کو میں نے قرض دیا ہے، اس کی مشکل میں میں نے کام اس کو کیا، اس کا کام حل کیا، اس کی مشکل حل کی ہے، اب کیا امید ہوگی کہ یہ بندہ واپس مجھے صدقہ میرا جو قرض ہے واپس دے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو صدقہ دے رہے ہو یہ صدقہ مجھے نہیں بلکہ قرض حسنہ کر کے دے، میں تمہیں دگنا تگنا کر کے واپس کروں گا۔ کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں تو سرکار سے پاک ہوں، ہر چیز سے پاک ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھی، صبح اپنے صحابہ کو سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب سنی کہ انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب میں اپنے ایک امتی کو دیکھا جو فوت ہو چکا ہے اور قبر میں اس کے آگ کے شعلے بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ آگ کے شعلے میرے اس امتی کے قریب پہنچے، اس کے چہرے کے قریب پہنچے، اچانک ایک نور کی دیوار سامنے آ گئی۔ حدیث سنا رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ دیجیے، کوئی کسی کی من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا، پیارے آقا کا فرمان سنا رہا ہوں۔ یہ کس نبی کا فرمان ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، محبوب آپ اپنی طرف سے تو بات کرتے نہیں بلکہ جب آپ بولتے ہیں آپ کا رب بولتا ہے۔ فرمایا کہ خواب میں نے اپنی امتی کو دیکھا کہ اس کو عذاب ہونے ہی والا تھا، آپ کے شعلے اس کے چہرے کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اچانک ایک نور کی دیوار سامنے آ گئی، آگ پھک کر کے بجھ گئی۔ صحابہ نے عرض کیا وہ دیوار کیسی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا وہ دیوار ایسی تھی کہ اس نے زندگی میں کبھی صدقہ ترک نہیں کیا تھا، وہ صدقہ دیا کرتا تھا۔ وہ دیوار نور بن کے صدقے کی حالت میں اس کے سامنے آ گئی۔ صدقہ فطر ادا کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نماز عید پڑھنے کے لیے، آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے اسلاف عیدین کیسے منایا کرتے تھے۔ عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، آپ کی عمر مبارک 7 سال ہے، بچے ہیں، آپ گھر سے نکلے، اچانک آپ نے ایک بچے کو دیکھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، یعنی وہ نابینا تھا پیدائشی طور پر اور دیکھ نہیں سکتا تھا، کپڑے لباس پھٹا ہوا تھا اور پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ عیدگاہ جا رہے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے اس بچے کی حالت کو دیکھا تو فوراً اس بچے کو اپنے گھر لے آئے، اپنا قیمتی نیا لباس اتار کے اس کو پہنوا دیا اور خود پرانا لباس پہن کے نماز عید کے لیے چلے۔ یہ عید کا اظہار ہے، یہ قربانی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ نئے لباس ملے تو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے میلے کے چہرے، تو ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ایک بچہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، حضور عید کی نماز کے لیے جا رہی ہے، ایک بچہ رستے میں رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں غم ہے، زبان پہ رنج ہے، کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ روزۃ المجالس کتاب کا نام ہے، علامہ عبد الرحمن صبوری نے اس کو دوسری جلد میں لکھا، فرمایا کہ اس بچے کو میرے آقا نے دیکھا تو مسکرا کے فرمایا بیٹا آج عید کا دن ہے، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، خوشیاں تقسیم کرنے کا دن ہے، صرف خوش رہنے کا دن نہیں، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ ہو گئے، میرے والدین فوت ہو گئے۔ میرے آقا رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا نے اس بچے کو سینے سے لگا دیا، فرمایا آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہے، میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہے، حسن حسین تیرے بھائی ہیں۔ گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ اس بچے کو تیار کرو، میں اتنی دیر تک عید کی نماز کے لیے نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک یہ بچہ تیار ہو کے میرے ساتھ نہیں جاتا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حضور ایسے بادشاہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب عید کا دن آ جائے
मोमनो फजूल खर्ची ना करो, अपने बच्चों को इतनी ईदी दो कि सुन्नत रसूल भी अदा हो जाए, आपका फरमान भी पूरा हो जाए। इतनी ईदी ना दे दो कि बच्चे बिगड़ जाएं और मजबूर हो जाएं कि हर साल तुमसे उतनी ईदी की तवक्को रख बैठे, कि तुम ना दे सको। कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे भी हो जाते हैं। अपने हालात के हिसाब से, जेब के हिसाब से ईदी दो। इतनी उनको समझाओ कि ईदी लेना सुन्नत है, ईदी देना सुन्नत है। लेना हसनैन करीमैन की सुन्नत है, देना मुस्तफा करीम की सुन्नत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदी दिया करते थे, मदीने के बच्चों को ईदी दिया करते थे। एक रोज मेरे आका ईद उल फितर की नमाज पढ़ के आए। आज हम नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले या ईदगाह से निकले ना, तो हमें अब यही होश होती है कि बस इधर उधर फैल जाएं, जितनी याशी कर सकते हैं कर ली। पता नहीं क्या हम किधर किस कैद में जकड़े हुए थे। और प्यारे आका की सुन्नत तो देखो, मेरे तेरे नबी की आदत तो देखो। आप ईद की नमाज पढ़ा के आए, आपने अमामा शरीफ उतार दिया, टोपी मुबारक सिर पहन ली और मुसल्ला पे खड़े हो गए, और खड़े होकर क़ियाम में कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की और उसके बाद सजदा रेज़ हो गए। काफी देर गुजर गई। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तक सजदे में रहे, हत्ता कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आप फरमाती हैं मैं करीब हुई, खुद जाके उठाया, ए नबियों के सालार, ए सरदार अंबिया, ए रहमत लिल आलमीन आका, ए मेरे सर के ताज, ए नबियों के सरदार, आप आज ईद वाले दिन इतना क्यों रो रहे हैं? आज खुशी का दिन है, आज शादमानी का दिन है, आज मुसन्नत का दिन है, आज खुशियां तकसीम करने का दिन है। आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शान के मालिक हैं। आप पूरी दुनिया को दर्श दे रहे हैं कि आज खुशियां बांटो, और आप खुद रो रहे हैं। फरमाया आयशा, मैं अपने बच्चों को हसन हुसैन को ईदी दे के आया हूँ, अपनी ईदी आपकी बारगाह से ले आया हूँ। और सुनने वालों गौर से सुनिए, आया हूँ आज अपनी ईदी रब से ले रहा हूँ। हज़रत अम्मा आयशा फरमाती है, अल्लाह के महबूब आपकी ईदी क्या है? फरमाया मेरी ईदी मेरी गुनाहगार उम्मत की शफाअत है। ऐसा नबी जिनादा वाली, ओ उम्मत क्यों झुलसी, ऐब गुनाह खताइयां बाबत क्यों दोज़ख वाली कुर्सी। फरमाया कि आज मैं अपनी ईदी अपने रब से मांग रहा हूँ। अम्मा आयशा फरमाती है, फिर रब ने कोई जवाब दिया, कोई ईदी मिली? प्यारे आका ने फरमाया मैंने सजदे से सारी इसलिए उठाया कि रब का फरमान आ गया, पैगाम आ गया है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने मेरी रज़ा के लिए रोजे रखे हैं मैंने उन्हें माफ कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ईद वाले दिन नमाज ईद पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाए या ईदगाह में आ जाए, फरमाया जब वो क़याम करता है रब की तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मिस्कात ने भी लिखा, फरमाया कि रब की तवज्जो उस बंदे की तरफ हो जाती है, रब फरिश्तों को गवाह बना लेता है, सारे फरिश्ते आ जाओ, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, जिनकी तादाद रब का रसूल जानता है, रब जानता है। फरमाया फरिश्तों को इकट्ठा कर लेता है, फरिश्तों को कहता है देखो अब बंदा क्या करने लगा है। फरमाया जब वो बंदा क़याम करता है, तकबीरें कहता हुआ क़याम में खड़ा होता है, कुरान की तिलावत सुनता सुनाता है, तो रब ताला और तवज्जो उसकी तरफ कर देता है। जब वो रुकू करता है रब की तवज्जो मजीद बढ़ जाती है। अब रब खामोश है, क़याम तक खामोश है, रुकू में भी खामोश है। जब वही बंदा, वही रोजादार, वही नमाजी, वही ईद पढ़ने वाला सजदे में सर रखता है, रब ताला की रहमत जोश पे आ जाती है। रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज इस बंदे ने मेरी रज़ा के लिए पूरा महीना गुजार के छुट्टी वाले दिन भी सजदे में सर रख दिया, मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए, मैंने इसको माफ कर दिया है। आज के दिन इस पर कोई मुआवजा नहीं है, हर जायज काम करता जाए, मैं इसको छुट्टी देता हूँ, करता जाए, अल्लाह इनाम अता करता। ईद का दिन है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहेलियों के साथ उस वक्त का जो ईद वादा होता था वो गुनगुना रही थी, जो शरीयत के ऐन मुताबिक था, शरीयत से बाहर वो अल्फाज नहीं थे, वो पढ़ रही थी, वो गा रही थी कि अचानक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ लाए। सरकार
یہ چادر مبارک اپنے چہرے پر لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ لیٹ گئے. عید والا دن ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عید ملنے کے لیے آئے. جب یہ نظارہ دیکھا کہ آپ کی بیٹی حضور کی اہلیہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی سہیلیوں سے اونچی آواز میں گفتگو کر رہی ہیں اور بے تکلف ہو کر کوئی گیت گا رہی ہیں، حضرت صدیق اکبر کو غصہ آ گیا کہ ادب مصطفیٰ کے خلاف ہے کہ میری بیٹی ہو کر، نبی پاک کی زوجہ ہو کر اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں حلن پیدا کریے. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ خیال کر نبیوں کا سردار سو رہا ہے. عید والا دن ہے. عائشہ خیال کر نبیوں کا سردار سو رہا ہے. سرکار جاگ رہے تھے. سرکار نے کپڑا مبارک کملی مبارک ہٹائی. فرمایا اے صدیق اس کو آج روکنا، آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، آج جو چاہے کرنے دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے فل آزاد کر دیا ہے. اللہ نے کہیں پابندی بھی لگائی ہے. تو بات فضول ہرچی سے چلی تھی. فرمایا ولا تبذر تبذیرا. قرآن کہتا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فرمایا کہ آج کے دن بالخصوص عید الفطر کے دن فضول خرچی مت کرو. جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. عید والے دن پتہ ہے شیطان کا کیا ہوتا ہے؟ مکاشفۃ القلوب امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت بحیر بن منبع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن شیطان چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، اپنے بال نوچ رہا ہوتا ہے، بڑا واہ بیلا کر رہا ہوتا ہے، جیسے اسے کوئی بڑی غم اور مصیبت مل گئی ہو، بڑا دکھی ہو گیا ہو. چیلے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے شاگرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. استاد جی، آقا جی آج بڑے پریشان اداس نظر آ رہے ہیں. تو شیطان کہتا ہے کہ پریشان کیسے نہ ہو، پریشان کیسے نہ ہو. وہ کہتے ہیں کیوں، کیا وجہ ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور شور کیا ہوا ہے. جواب دیا شیطان کہنے لگا آج مجھے ساری محنت پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. چیلے کہتے ہیں استاد جی بات کھل کے سمجھائیں، سمجھ میں نہیں آ رہی. اور شیطان کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ سارا مہینہ ان لوگوں نے روزے رکھے ہیں، میں ان کو اس کے باوجود بھی تنگ کرنے کی کوشش کرتا رہا، گناہ کی طرف راغب کرتا رہا. آج عید والے دن رب کی رحمت اتنی جوش میں آئی ہے، اللہ نے امت محمدی کو معاف کر دیا. آج امت محمدی کی بخشش ہو گئی ہے، اس لیے شور کر رہا ہوں، چلا رہا ہوں، واہ ویلا کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان عید والے دن روزہ رکھتا ہے، پورا مہینہ نہیں رکھتا. ایمان والا پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے، آج کے دن شیطان کا روزہ. یہ حدیث شریف ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید ایسے مناؤ کہ اپنے غرباء مساکین یتاماں کا خیال رکھو. اور یہ یاد رکھو عید اس بندے کی جس نے روزے رکھے، اللہ کی رضا کے لیے مہینہ گزارا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید پڑھ کے گھر سے تشریف لے گئے. لوگوں نے صلاح بنائی، مشورہ کیا کہ آج امیر المومنین بادشاہ وقت عید پڑھ کے گھر گئے ہیں، ہم ان کو عید ملنے کے لیے جاتے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں. دروازے پہ دستک دی، دروازہ نہ کھولا، دوبارہ دستک دی، پھر نہ کھولا. ایک بندے نے کان قریب کر کے دروازے کی اوٹ سے کان قریب کیا نا، اندر سے رونے کی آواز آ گئی. امیر المومنین بادشاہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں عید والے دن. آواز دی ہے بادشاہ وقت ہے امیر المومنین، اے خلیفہ دوئم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ باہر آئے. آپ نے فرمایا میں کیوں نہ رہوں، آج عید ان لوگوں کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئی. عمر کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں اس کی نمازیں قبول ہو گئی. کون عمر؟ اور جس کو میرے آقا نے زندگی میں بشارت دی، فرمایا اگر میرے پاس نبی ہوتا لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے پاس عمر کی ذات نبی ہوتی. کون عمر؟ فرمایا اگر دنیا میں نے جنت کی بشارت دیا تو عمر فاروق کو دی. کون عمر؟ جس کی زبان پہ حق بولتا ہے. کون عمر؟ 3 میل جس سے شیطان دور رہتا ہے.
میرے آقا نے فرمایا جس بندے کو یہ خطرہ ہو کہ رات شیطان حملہ کرے گا، اپنے ہاتھ کی اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے عمر فاروق کا نام لکھ لے، شیطان ساری رات کا نہیں کرے گا، ساری رات شیطان نزدیک نہیں آئے گا۔ وہ عمر عید والے دن رو رہے ہیں۔ ایک عید کا موقع آیا، عمر فاروق کے بیٹے صحابی ابن صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا، اپنے بیٹے کو دیکھا، اس حال میں تو آنکھوں میں آنسو جانے لگے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ آج جب تم مدینے میں نکلو گے لوگ کہیں گے امیر المومنین کا بیٹا ہے، بادشاہ مکہ کا بیٹا ہے، لباس بھی نیا نہیں ہوئے سر۔ بیٹا یہ بات سن کر، لوگوں کے لڑکوں کے تانے سن کر تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے ابا میرا دل نہیں ٹوٹے گا، دل تو ان لوگوں کا ٹوٹے گا جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، جنہوں نے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی۔ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بھی ہوں، روزہ دار بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب کے صدقے میرے نمازیں روزے قبول ہو جائیں۔ یہ بات سن کر عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا۔ میرے دوستوں وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ آج کے دن اپنے بڑھاپا مساکین جیسا ماں کو خیال رکھیں، گھر سے نکلے صدقہ دیتے ہوئے نکلے۔ میں نے صدقے کے فضائل بیان کی، مختصر بیان کی، کبھی کسی جمعے میں عرض کروں گا۔ تو صدقہ دینے سے فضائل پائے جاتے ہیں، اپنے بچوں کا صدقہ دیں، اپنی جان کا صدقہ دیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں حج کرتا ہے، اگر وہ حج کرنا چھوڑ دے، صدقہ دینا چھوڑ دے تو ہلاکت میں پڑ جائے گا، نقصان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز عید الفطر کی واجب ہے، جب اس کی نیت کریں گے تو واجب کا لفظ لازمی استعمال کریں گے، تو نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7-6 زائد تکبیروں کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیچھے امام کے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت مانی کرنی ہے۔ اور آپ نے اس کا طریقہ بغور سنا ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں، یعنی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کے بعد جب ہاتھ چھوڑیں گے ساتھ ہی ہاتھ باندھ بھی لیں گے، اور دل میں تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اور بلند آواز سے قرات شروع کر دیں گے۔ الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ ساتھ ملائیں گے، پھر رکوع و سجود جس طرح ہم نماز میں کرتے ہیں اس طرح رکوع و سجود کیا جائے گا۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ساتھ ہی امام صاحب بلند آواز سے قرات شروع کر دیں گے، لیکن رکوع جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں، کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر امام کہتا جائے گا، آپ نے پیچھے پیروی کرتے جانا ہے، کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دینے، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع چلے جانا ہے۔ سارے حضرات کھڑے ہو جائیں اور نیت کریں۔ موبائل کھلا